سارے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کروا کے ایک واضح پیغام اسلام آباد کے لیے، وفاق کے لیے، پارلیمان کے لیے بھیجا ہے کہ یہ اس ملک کے عوام، پاکستان کے عوام آج بھی صرف اور صرف جمہوریت مانتی ہے، وہ اسلامی وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام جس کو ہم نے سب مل کر 1973 کے آئین میں پاس کیا تھا، وہی جمہوریت، وہی آئین اس ملک کے عوام چاہتی ہے۔ وہ یہ سلیکٹڈ اور کٹپٹلی نظام کو نہیں مانتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس نیا پاکستان میں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہم آج تک صاف و شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ 2018 میں ہم آج بھی صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں؟ الیکشن رات میں ہمارا پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ ہمارا جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا کروا دیتے ہیں۔ وہ ادارہ جس کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی کا ہونا تھا، ان سے پولنگ چٹس چیک کروا رہے ہیں، ان سے پولنگ لسٹ چیک کروا رہے ہیں۔ اس قسم کے حرکتوں سے ہمارے عظیم ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، ہمارے انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہم نے ضیاء الحق کے وقت، ضیاء عامر کے وقت الیکشن انتخابات لڑے تھے، تب بھی دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر ہمارا فوج کھڑے نہیں تھے۔ مشرف کے دور میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب بھی ہمارا پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج کھڑا نہیں تھے۔ 2008 کے الیکشنز میں، 2013 کے الیکشنز میں جب دہشت گردی عروج پر تھا، جب سیکورٹی کا زیادہ ضرورت تھا، تب بھی پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہمارا فوج کو کھڑا نہیں کیے گئے تھے۔ تو پھر اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری اس وقت آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام آئین اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، عوام کٹپتلی حکومت کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کا جلسہ جاری ہے۔ اپوزیشن کے دیگر قائدین اور رہنما اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شہباز شریف یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے بھی خطاب کیا تھا۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارا میڈیا پہ پابندی ہے؟ نہ صرف ہمارا حکومت سلیکٹڈ ہے مگر ہمارا میڈیا بھی سلیکٹڈ ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ میڈیا پہ را
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं चल सकते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू नहीं चल सकते हैं। ये किस किस्म की आजादी है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म के नया पाकिस्तान है, हम ये नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस किस्म की आजादी है जहां हमारा मुईशत भी आजाद नहीं है, जहां हमारा बजट जो है वो पीटीआई की भी नहीं, पीटीआईएमएफ की बजट है, जहां हमारा मुल्क के मईशत के फैसले बाहर किया जाए, जब ये फैसला कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा वो आईएमएफ करेगा, अगर ये फैसला कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक का हेड और पाकिस्तान का एफबीआर का हेड आईएमएफ फैसला करेगा, तो फिर हमारा मईशत भी आजाद नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ये अवाम दुश्मन हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत, हमेशा सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पे बोझ डालती है, अवाम पे बोझ डालती है, और वो इसलिए कि वो अवाम की वोटों की वजह से, अवाम की ताकत की वजह से, अवाम की ख्वाहिश की वजह से हुकूमत नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार में अवाम की वजह से नहीं आए हैं। वो इक़्तिदार साजिशों की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, किसी और के इशारे की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, सिलेक्टर्स की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, तो फिर वो अवाम को क्यों खुश रखे? वो बेशक अवाम पे बोझ डालेंगे मगर सिलेक्टर्स को खुश रखते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरीका इस पहले 1 साल में ये मुआशी दहशतगर्दी ने हमारे अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया, हर तबका का मुआशी कत्ल कर दिया। वही इमरान जो वादा करता था कि एक नहीं, कि 2 नहीं, 1 पाकिस्तान बनेगा, अब वही इमरान का मुआशी पॉलिसी ये है कि वो अवाम को तकलीफ पहुंचाता है और अमीरों को रिलीफ दिलवाता है। जब अमीरों के लिए अरबपति बैंकर्स के लिए और अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट होता है, अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सफायतपोश तबका के लिए कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं होता, कोई बेल आउट नहीं होता। अवाम के लिए महंगाई की सुनामी है, अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। अगर सिलेक्टेड वजीर आजम होगा, ना है वजीर आजम होगा, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी पे भी असर होगा। आप सब ने देखा कि इमरान खान के होते हुए इस कठपुतली वजीर आजम के दौर में कश्मीर पे तारीखी हमला हो रहा है, तारीखी हमला हो रहा है, और हमारा वजीर आजम नेशनल असेंबली में उठकर, हमारा वजीर आजम नेशनल असेंबली में उठकर कहता है कि मैं क्या करूं। हमारा वजीर आजम कश्मीर के लिए ना ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशंस ले आता, कश्मीर की प्लेबिसाइट की बात भी नहीं करता, कश्मीर के लिए सिर्फ तकरीरें करता है
اور ٹویٹس مارتے ہیں جو پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے، اس کا پتلی وزیر اعظم نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے، اور ہر پاکستانی کے لیے یہ سودا منظور نہیں ہے، کشمیر پہ سودا نامنظور ہے، اور ہر پاکستانی آخری دم تک لڑتا رہے گا مگر اس سودا کو قبول نہیں کرے گا۔ اب پورا ملک کا ایک ہی پیغام ہے، ہر سیاسی جماعت کا ایک ہی پیغام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، نون لیگ کا نعرہ ہے گو سلیکٹڈ گو، JUIF کا نعرہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے، اسفندیار ولی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، PK کا نعرہ ہے، اچھائی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، طلبہ کا نعرہ ہے، مزدوروں کا نعرہ ہے، کسانوں کا نعرہ ہے، تاجروں کا نعرہ ہے، ہم سب کا نعرہ ہے، پاکستان کا نعرہ ہے، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ۔ میں آپ سب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، متحد اپوزیشن جماعتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جمہوری قدم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم مل کر اس کٹپتلی وزیر اعظم کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔